اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے دہریت اور الحاد پرستی پہ۔ دہر کسے کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور جو دہریت کا شکار ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ زمانہ ہی سب کچھ، یہ زندگی ہے بس، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی بعد سے بعد الموت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے، کچھ فزیکل فینومیناس ہیں، کچھ پرنسپل ہیں، کچھ رولز ہیں جس کے تحت یہ کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، اور اس کائنات کو کسی ہستی نے نہیں تھاما ہوا، اور یہ خود ہی چل رہی ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ مشرکین نے مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یہ زمانہ ہے یہ ہمیں مار دیتا ہے، ہم مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بن جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، اور کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، بس دنیا میں مزے لو، دنیا کو انجوائے کرو، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، کوئی قانونی طور پہ کوئی ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، کسی خدا کے احکامات کے پابند، کوئی خدا ہے ہی نہیں وہ مانتے۔ جب خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی احکامات نہیں ہیں، کوئی قوانین نہیں ہیں، تو جو مرضی کرو، اپنا جسم، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خواہشیں، جو کرنا ہے کرو، کیونکہ کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ یہ ہے دہریت، اور یہ آج کا نوجوان جو ہے یہ دہریت کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن وہ نہیں پڑھتا، حدیث وہ نہیں پڑھتا، خطبہ جمعہ وہ نہیں سنتا، نیک لوگوں کی محفل میں وہ نہیں بیٹھتا، گناہوں میں وہ ملوث ہے، فحاشی میں، بے حیائی میں وہ ملوث ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا اور دنیا میں مزے لینا، مال کمانا، شام کو پیزا برگر کھانا، رات کو اپنی خواہشیں پوری کرنا، دن کو پھر کمانا، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ آخرت کی فکر، بس یہ دنیا بس، یہ دہریت پرستی ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے نوجوان جن کے ماں باپ مسلمان ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ دہریت کا شکار ہو رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اس مذہب میں اور اس فتنے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کر ویب سائٹس چلا رہے ہیں، یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، اور اس کے داعی ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کے فتنے پھر حملے کرتے ہیں۔ اسی طرح الحاد پرستی کا فتنہ ہے۔ الحاد کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو۔ تو بہت سے دانشور ہیں، مفکرین ہیں، نام نہاد سکالر ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، وہ پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، دینی شاعر کا مذاق، وہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا یہ سب جائز ہے، موسیقی سب جائز ہے، شراب پی لیں وہ بھی جائز ہے، سود یہ بھی جائز ہے، سب جائز ہے، یہ ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں۔ اصل میں یہ الحاد پرستی کا شکار ہے۔ یہ اللہ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، قرآن پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، ان کی سچائی پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور اسلامی شاعر کے حوالے سے یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلے، ان کی سوچ جو ہے پراگندہ ہو، ان کے افکار جو ہیں وہ اسلام کے مخالف ہو جائیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ دہریت کا جو فتنہ ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا فتنہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ یہی کہتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں کوئی اٹھایا نہیں جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو جٹلاتے ہیں کس بات کو، الذین یکذبون بیوم الدین، کہ وہ لوگ جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ نہیں قیامت کے دن کو جٹلاتا مگر وہی جو حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، جو باغی ہے، جو طغیانی پہ اتر آیا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا سرکش ہے، وہ جو گنہگار ہے، وہی شخص ہے جو قیامت کے دن کو جٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ایسے لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، اس میں قرآن میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ہمیں کوئی دوبارہ نہیں جی کے اٹھایا جانا۔ پھر اللہ نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اللہ کی معصیت کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کو توڑتا ہے تو اس کا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دل پہ زنگ لگ جائے پھر سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے دلوں پر، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور کانوں کے اندر بوجھ پڑ جاتا ہے، انسان پھر نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ حق بات کو دیکھتا ہے، پھر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دہریت کا فتنہ، یہ الحاد پرستی کا فتنہ، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، ہماری اولادوں کو بھی ان فتنوں سے بچائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اور قیامت کے دن قبر سے اٹھیں تو ایمان کی حالت میں۔